وہ ٹھنڈ سے سمٹتی زاویار شاہ کی باہوں میں سمٹ آئی تھی۔ زاویار نے بے بسی سے اس کم عمر معصوم لڑکی کو دیکھا جو دشمنی میں اس کے نکاح پہ آئی تھی۔ اس کے روئی جیسے گالوں پر زاویار کی ہاتھ کی انگلیاں چھپی تھیں۔ وہ نیند میں زاویار کے خوف سے بڑبڑا رہی تھی۔ اچانک زاویار کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ اچانک سب کچھ بھول گیا کہ وہ لڑکی دشمن کی بیٹی ہے اور بہت کم عمر تھی۔ نرمی سے جھکتے زاویار نے اس کے گالوں پر موجود نشان پر اپنے لب رکھے اور ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے اسے اپنے قریب کیا۔ پھر اوکے، اللہ حافظ، میں کالج جا رہی ہوں۔ صبا جلدی جلدی ناشتہ کرتے ہوئے کالج جانے لگتی ہے کہ اس کی ماں کہتی ہے، ٹھیک سے ناشتہ تو کر لو، ہر وقت گھوڑے پر سوار رہتی ہو۔ صبا ہنستے ہوئے اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈالتی ہے اور کہتی ہے، امی، میں نے ناشتہ کر لیا، میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکی ہوں، اب مجھے جلدی سے کالج پہنچنا ہے، نہیں تو میرا پہلا لیکچر مس ہو جائے گا اور پھر انسلٹ الگ سے ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے باہر نکلتی ہے اور گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے جو ڈرائیور پہلے ہی گیٹ کے سامنے لے آیا ہوتا ہے۔ بیٹھتے ہی وہ کہتی ہے، خان بابا جلدی چلائیں، نہیں تو آج میری خیر نہیں، میں لیٹ ہو گئی ہوں اور پہلے پیریڈ میں ہی میرا ٹیسٹ ہے۔ ڈرائیور مسکراتے ہوئے کہتا ہے، تو صبا بی بی آپ ابھی بھی جلدی اٹھ جایا کریں، ایک تو آپ لیٹ اٹھتی ہیں پھر جلدی جلدی مچا دیتی ہیں۔ صبا ہنستے ہوئے جواب دیتی ہے، کیا کروں خان بابا، مجھ سے صبح صبح اٹھا نہیں جاتا، میرا بس چلے تو میں یہ پڑھائی ہی چھوڑ دوں، لیکن بابا وہ تو کسی بھی قیمت پر مجھے ڈاکٹر بنا کر ہی چھوڑیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر میں پڑھائی سے نہیں بلکہ رشوت دے کر ہی بن سکتی ہوں، کیونکہ یہ پڑھنا تو میرے بس کی بات نہیں۔ اس کی بات سن کر ڈرائیور مسکرانے لگا اور جلدی سے کالج کے سامنے گاڑی روک دی۔ صبا جلدی سے اتری اور اللہ حافظ کہتے ہوئے کالج میں داخل ہو گئی۔ بھاگتے ہوئے کلاس میں پہنچی تو یہ دیکھ کر شکر ادا کیا کہ ابھی کلاس شروع نہیں ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھی اور اپنی دوست سے پوچھنے لگی، کیا بات ہے، آج سر نے ٹیسٹ لینا تھا، کیا ان کے آنے کا موڈ نہیں ہے؟ اس کی دوست نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، پتہ نہیں، ابھی تک تو وہ آئے نہیں، لیکن سنا ہے کہ وہ آج لیٹ ہیں، ہو سکتا ہے ٹیسٹ بھی نہ ہو۔ یہ سن کر صبا نے سکون کا سانس لیا اور کرسی سے ٹیک لگا کر بولی، اللہ کرے ایسا ہی ہو، ورنہ میری تو خیر نہیں تھی، میں نے تو کل ذرا بھی تیاری نہیں کی تھی۔ اس کی بات سن کر اس کی دوست ہنسنے لگی، تم ہمیشہ ایسے ہی کہتی ہو اور پھر ٹیسٹ میں سب سے اچھے نمبر بھی لے لیتی ہو۔ صبا بھی ہنستے ہوئے بولی، ہاں وہ تو بس قسمت اچھی ہے، ورنہ پڑھائی سے تو مجھے ویسے ہی الرجی ہے۔ ابھی وہ دونوں ہنسی مذاق کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور سر کلاس میں داخل ہوئے۔ پوری کلاس یکدم خاموش ہو گئی۔ صبا اور اس کی دوست نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، لگتا ہے بچت نہیں ہوگی۔ سر نے آ کر سب کو غور سے دیکھا اور بولے، اچھا تو سب کو پتہ ہے کہ آج ٹیسٹ ہونا تھا، لیکن چونکہ آج کچھ ضروری کام کی وجہ سے میں دیر سے آیا ہوں اس لیے ٹیسٹ کل ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج کی کلاس فری ہوگی۔ چلو سب اپنی کتابیں نکالو اور جو لیکچر میں نے دیا تھا وہ ریویو کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی پوری کلاس کے چہرے اتر گئے، لیکن صبا نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ آج کا دن تو بچ گیا۔ صبا بہت ہی چنچل اور باتونی لڑکی تھی اور اپنی باتوں سے سب کے دل کو بہلاتی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی اپنی شوخیوں اور ہنسی مذاق سے محفل کو زعفران زار بنا دیتی۔ کلاس میں بھی وہ ہمیشہ ہنسی مذاق کرتی رہتی، کبھی دوستوں کے ساتھ شرارتیں کرتی تو کبھی اساتذہ کے ساتھ دلچسپ انداز میں نقل اتارتی، مگر پڑھائی میں بھی کس قسم سے کم نہیں تھی۔ آج بھی جب لیکچر شروع ہوا تو صبا نے آہستہ سے اپنی دوست کے کان میں سرگوشی کی، یار سر کا لیکچر تو شروع ہو گیا لیکن میری تو بھوک لگ رہی ہے۔ اس کی دوست نے حیرت سے اسے دیکھا اور آہستہ سے بولی، تم نے صبح ناشتہ نہیں کیا؟ صبح معصومیت سے بولی، ارے بھائی جلدی میں صحیح سے کھایا ہی نہیں تھا، اور ویسے بھی بھوک تو کبھی بھی لگ سکتی ہے۔ یہ سن کر اس کی دوست ہنسنے لگی اور سر کی نظر بچا کر اسے ایک چاکلیٹ تھما دی۔ صبا نے خوشی خوشی چاکلیٹ پکڑ لی اور دھیرے سے کھانے لگی، لیکن اسی وقت سر کی نظر اس پر پڑ گئی۔ مس صبا کیا ہو رہا ہے؟ سر کی آواز گونجی تو پوری کلاس نے پیچھے مڑ کر صبا کو دیکھا۔ صبا نے جلدی سے چاکلیٹ چھپانے کی کوشش کی اور معصومیت سے بولی، سر میں بس یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ کتاب میں کہاں لکھا ہے۔ سر مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، اچھا تو کتاب میں چاکلیٹ بھی لکھا ہوا ہے؟ یہ سن کر پوری کلاس کہا لگا کر ہنسنے لگی۔ صبا نے زبان دانتوں تلے دبا لی اور شرمندہ سی ہو کر بولی، سر بس بھوک لگ گئی تھی، سوری۔ سر نے گھورتے ہوئے کہا، چلو اس بار چھوڑ دیتا ہوں، لیکن آئندہ کلاس میں کھانے کے بجائے دھیان پڑھائی پر دینا۔ صبا نے فوراً سر ہلاتے ہوئے کہا، بالکل سر، آئندہ سے بس چھپ کر کھاؤں گی۔ یہ سن کر پوری کلاس ایک بار پھر ہنسنے لگی اور سر نے بھی مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اسی طرح صبا کی شرارتوں میں دن گزر گیا۔ چھٹی ہونے کے بعد وہ ڈرائیور کا انتظار کرنے لگی۔ اسے چھٹی ہونے کے
15 منٹ ہو چکے تھے لیکن ابھی تک ڈرائیور نہیں آیا تھا۔ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ خان بابا تو اس کی چھٹی کے 5 منٹ پہلے ہی آ جایا کرتے تھے، لیکن آج دیر کیوں ہو گئی؟ وہ موبائل نکال کر کال کرنے ہی لگی تھی کہ خان بابا آ گئے، جس پر اسے سکون کا سانس آیا۔ وہ جتنی شرارتی تھی اتنی ہی معصوم بھی تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ صبا نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور گاڑی کی طرف بڑھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے خان بابا سے پوچھا، آج آپ کو اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ خان بابا نے کہا، بیٹا راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، اسی کو ٹھیک کروانے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا، اس لیے دیر ہو گئی، آئندہ خیال رکھوں گا۔ صبا نے سر ہلایا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی اور کچھ ہی دیر میں گھر پہنچ گئی اور سب کو سلام کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسری طرف زاویار اپنے کمرے میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ زاویار سوچ کے بھنور سے باہر نکلا اور کہا، آ جاؤ کرمداد۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی کرمداد اندر آیا، زاویار نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کرمداد مسکراتے ہوئے اس کے سامنے ایک فائل رکھ دی اور بولا، سر کام ہو گیا۔ زاویار نے فائل دیکھی اور مسکراتے ہوئے کہا، گڈ، مجھے تم سے یہی امید تھی، اب تم جا سکتے ہو۔ بس اب کچھ ہی دنوں میں اپنے پلان پر کام شروع کرنا ہے، آخر اسے بھی تو پتہ چلے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ زاویار نے سرخ آنکھوں سے کہا، ٹھیک ہے سر۔ کرمداد نے سر ہلایا اور باہر نکل گیا۔ کرمداد زاویار کا بہت خاص اور وفادار آدمی تھا، جو زاویار کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا تھا اور کسی کی جان لے بھی سکتا تھا۔ کرمداد کی یہی وفاداری زاویار کو بہت پسند تھی، اس لیے وہ اپنا ہر خاص کام کرمداد سے ہی کرواتا تھا۔ زاویار کرسی سے ٹیک لگائے کچھ دیر تک فائل کے صفحات پلٹتا رہا۔ اس کی نظریں تحریر پر تھیں لیکن دماغ کسی اور ہی سوچ میں گم تھا۔ آخر کار اس نے ایک گہرا سانس لیا اور فائل بند کر دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ بازی کون جیتتا ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا اور کھڑکی کے قریب جا کر باہر دیکھنے لگا۔ رات کے اندھیرے میں شہر کی روشنیاں جھلمل کر رہی تھیں، مگر زاویار کی آنکھوں میں صرف انتقام کی چنگاری تھی۔ اسے کسی بھی صورت اپنا مقصد پورا کرنا تھا۔ دوسری طرف کرمداد تیز قدموں سے حویلی کے مخصوص کمرے کی طرف بڑھا، جہاں زاویار کے باقی کارندے پہلے سے موجود تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سب لوگ مؤدب انداز میں کھڑے ہو گئے۔ سر کا حکم ہے کہ ہم اگلے مرحلے کی تیاری کریں، کرمداد نے سرد لہجے میں کہا۔ جو حکم، بس بتائیں کیا کرنا ہے، ایک آدمی فوراً بولا۔ کرمداد نے ایک خفیف مسکراہٹ کے ساتھ انہیں تفصیلات سمجھانی شروع کر دیں۔ سب لوگ خاموشی سے اس کی باتیں سنتے رہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ زاویار جو بھی کہے وہ پتھر کی لکیر ہوتا ہے۔ ادھر صبا کو اگلے دن کالج میں جاتے ہوئے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی ایک نیا موڑ لینے والی ہے۔ وہ معمول کے مطابق اپنی دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی جب اچانک کسی نے اس کا راستہ روکا۔ مس صبا، آپ سے کچھ بات کرنی ہے، ایک گہری پراعتماد آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ صبا نے چونک کر سامنے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے وہ حیرت میں ڈوب گئی۔ زاویار سامنے کھڑا تھا۔ صبا نے حیرانی سے زاویار کو دیکھا۔ وہ اسے پہچانتی تو نہیں تھی، لیکن زاویار کی شخصیت میں ایک عجیب سا رعب اور سنجیدگی تھی جو کسی کو بھی لمحے بھر کے لیے خاموش کر سکتی تھی۔ جی آپ کون ہیں؟ صبا نے قدرے حیرت اور الجھن سے پوچھا۔ زاویار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نام جاننے کی ضرورت نہیں، بس اتنا سمجھ لیں کہ آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ صبا کے ماتھے پر شکن پڑ گئی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، راستہ دیجیے۔ ایسے کیسے راستہ دوں؟ بات تو آپ کو میری سننی ہی پڑے گی۔ زاویار کے لہجے میں سختی تھی جس پر صبا گھبرا گئی، لیکن اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ حالانکہ اندر سے وہ بہت ڈر گئی تھی، کیونکہ زاویار کی شخصیت ہی کچھ ایسی تھی کہ اس کے رعب اور دبدبے سے بڑے بڑے گھبرا جاتے تھے، اور وہ تو پھر بھی معصوم سی صبا تھی، مگر اوپر سے وہ یہی ظاہر کر رہی تھی کہ بہت بہادر ہے۔ زاویار، جس کی نظریں چیل کی طرح تیز تھیں اور جس سے کوئی بھی بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی، بھلا صبا کی گھبراہٹ کیسے نہ بھانپ لیتا۔ اس نے اس معصوم سی لڑکی کو دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبائی اور دھیمے لہجے میں باوقار انداز میں کہا، آرام سے گاڑی میں آ کر بیٹھو اور میری بات سنو۔ اتنی دیر میں صبا کو اپنی گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے ایک پل کے لیے زاویار کی طرف غور سے دیکھا، پھر جلدی سے بھاگتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی اور گھبراتے ہوئے لہجے میں بولی، خان بابا گاڑی جلدی چلائیں۔ زاویار صبا کی تیزی دیکھ کر مسکرا دیا۔ صبا کو لگا کہ وہ اپنی چالاکی سے بچ نکلی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اگر زاویار نہ چاہتا تو وہ کبھی بھی بھاگ نہیں سکتی تھی۔ صبا کو یوں گھبرایا دیکھ کر خان بابا نے فکر مندی سے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ اور وہ آدمی کون تھا جو آپ کے پاس کھڑا تھا؟ صبا نے گہرا سانس لیا اور کہا، پتہ نہیں کون تھا، کہہ رہا تھا کہ مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور فوراً بھاگ آئی۔ خان بابا نے نرمی سے کہا، آپ سن لیتی، شاید کوئی ضروری بات ہو۔
صبا نے نفی میں سر ہلایا اور بے فکری سے بولی، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ضروری بات ہوگی، ایسے ہی کوئی لفنگا سا ڈینگے مارنے آ گیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ خود کو نارمل کرنے لگی۔ گھر جاتے ہوئے وہ کافی حد تک پرسکون ہو چکی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت جلد گھبرا جایا کرتی تھی اور پھر بہت جلد نارمل بھی ہو جاتی تھی۔ گھر آ کر اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، کیونکہ وہ خواہ مخواہ میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ کوئی ویسے ہی اسے تنگ کر رہا ہے جیسے عام لڑکے لڑکیوں کو کرتے ہیں، یہ بھی انہی میں سے ایک ہوگا۔ لیکن صبا کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ لڑکا اس کی زندگی میں کیا طوفان لانے والا ہے۔ گھر آ کر بھی کتنی ہی بار صبا اس کے بارے میں سوچتی رہی، لیکن پھر خود کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیا کہ کوئی آوارہ لفنگا لڑکا ہوگا جو لڑکیوں کو دیکھ کر انہیں تنگ کرنے آ جاتا ہے۔ میں تو ویسے بھی بہت پیاری ہوں، اس نے ہنستے ہوئے خود کو کہا اور پھر نیچے جا کر سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کے بابا اور بھائی تو افسردہ تھے اور ماں کچن میں کام کر رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کے پاس آئی اور کہا، مما مجھے ایک کپ اسٹرانگ سی چائے دے، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ تو اس کی ماں گھبرانے لگی اور کہا، خیریت ٹھیک تو ہو، کہیں بخار وغیرہ تو نہیں ہو گیا؟ تو اس نے اپنی ماں کو مطمئن کرنے کے لیے ہاتھ پکڑ کر کہا، او میری ماں، یہ مدر انڈیا کی طرح بیہیو نہ کیا کریں، کبھی مجھے شک ہونے لگتا ہے کہ آپ میری ماں ہی ہیں۔ اس کی بات سن کر جمیلہ بیگم نے گھور کر صبا کو دیکھا اور کہا، شرم کر، ہر وقت بکواسی کرتی رہتی ہے، چل ادھر جا کر بیٹھ، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ تو صبا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی اور اس کی ماں اسے چائے دینے آئی اور خود بھی ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ چائے پینے کے بعد صبا نے کہا، اب میں آرام کرنا چاہتی ہوں، رات کو مجھے اسائنمنٹ بھی لکھنی ہے۔ اس کے بعد ہاں میں سر ہلاتے ہوئے سارے نے کہا، ٹھیک ہے جاؤ سو جاؤ۔ لیکن زاویار کو بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی ذہن میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا اور وہ تھا انتقام کا۔ وہ جلد از جلد اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اس کے ارادوں سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ جب سے یہ دشمنی پیدا ہوئی تھی تب سے وہ کسی کے سامنے آیا ہی نہیں تھا۔ زاویار اندھیرے کمرے میں بیٹھا مسلسل دیوار کو گھور رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ماضی کی تلخ یادیں گردش کر رہی تھی، وہ لمحے جب وہ اپنی بہن کے ساتھ بہت خوش تھا۔ والدین کے جانے کے بعد دونوں بہن بھائی ہی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ مشل زاویار سے 2 سال بڑی تھی، لیکن زاویار نے ہمیشہ اس کا بڑے بھائی کی طرح خیال رکھا تھا۔ پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی یکسر بدل کر رکھ دی۔ اب مشل کہاں ہے یہ کسی کو معلوم نہیں سوائے زاویار کے، لیکن مشل کی زندگی میں پیش آنے والے حادثے نے زاویار کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکا دی تھی۔ زاویار کے دل میں انتقام کی آگ شدت اختیار کر چکی تھی۔ وہ دن رات اسی سوچ میں ڈوبا رہتا کہ اپنے دشمنوں سے حساب کیسے چکانا ہے۔ مشل کے ساتھ جو ہوا وہ اسے کبھی بھولا نہیں تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اس کی بے قراری میں اضافہ کر رہا تھا۔ اس رات بھی وہ نیند سے کوسوں دور اندھیرے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اچانک اس نے فون اٹھایا اور کرمداد کو کال کی۔ پہلی ہی بیل پر کال اٹینڈ کر لی گئی۔ زاویار نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کرمداد کل تیار رہنا، ہمیں ناشتہ زیان خان کے ساتھ کرنا ہے، اور سب کو بتا دو کہ جو بھی لیٹ ہوا اس میں ہمیشہ کے لیے لیٹ کر دوں گا، سمجھ گئے نا؟ کرمداد نے فوراً جواب دیا، جی سر، آپ فکر نہ کریں، کوئی بھی لیٹ نہیں ہوگا اور سب مکمل تیاری کے ساتھ الرٹ رہیں گے۔ زاویار نے ہلکا سا سر ہلایا اور مختصر جواب دیا، گڈ۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ پھر وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر گہری سانس لینے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ سرگوشی کے انداز میں خود سے بولا، اب تمہارا حساب برابر کرنے کا وقت آ گیا زیان خان۔ صبح میں اپنی بہن کے بدلے تمہاری بہن کو لینے آ رہا ہوں، تیار رہنا۔ صبح کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ ساری رات زاویار سویا نہیں تھا، لیکن پھر بھی زاویار کے چہرے پر رات کی نیند کا کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ پوری طرح تیار تھا، سیاہ شلوار قمیض، گھڑی کی بندھی ہوئی سختی اور چہرے پر وہی سنجیدگی جو ہر کسی کو خوف میں مبتلا کر دیتی تھی۔ سب تیار ہیں؟ زاویار نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ جی سر، سب الرٹ ہیں، کرمداد نے جواب دیا۔ گاڑیاں ایک قطار میں چلتی ہوئی زیان خان کے گھر کی طرف روانہ ہو چکی تھیں۔ گاڑیاں تیزی سے منزل کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ زاویار کی نظریں سامنے جمی ہوئی تھیں۔ آج کا دن ایک نئے کھیل کا آغاز تھا اور اس کھیل کا اختتام زاویار اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی زاویار کی گاڑی زیان کے گھر کے سامنے رکی، اس کے پیچھے باقی گاڑیاں بھی آ کر رک گئیں۔ زاویار نے کرمداد کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے کہا، چلو پھر۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہونے لگا، اس کے تمام آدمی بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ زیان کے گارڈ نے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر زاویار کے آدمی کہاں رکنے والے تھے۔ انہوں نے گارڈ
کو مار کر بے ہوش کر دیا۔ باہر ہنگامے کی آواز سن کر زیان اور اس کے گھر والے پریشان ہو گئے، مگر اصل پریشانی تب ہوئی جب زاویار اور اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو گئے تھے۔ سب انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ صفدر صاحب نے آگے بڑھ کر زاویار کو دیکھا اور خوشی کا اظہار کرنے لگے، لیکن زاویار کے چہرے کی سخت سنجیدگی دیکھ کر وہ تھوڑے پریشان ہو گئے۔ زاویار مسلسل زیان کو گھور رہا تھا کہ تبھی صبا زینے سے نیچے اترتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ اپنے خیالوں میں مگن آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر زاویار اور اس کے پیچھے قطار میں کھڑے مسلح آدمیوں پر پڑی، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ ایک لمحے کو وہ پریشان ہوئی، مگر فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھی اور غصے سے بولی، تم آوارہ لفنگا، میرے گھر تک پہنچنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں؟ صبا کی تلخ بات سن کر اس کے گھر والے حیران رہ گئے۔ زیان نے فوراً صبا کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں پوچھا، کیا تم اسے پہلے جانتی ہو؟ صبا نے نفرت سے زاویار کی طرف دیکھا اور کہا، جی ہاں، یہ کل میرے کالج آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور اسے نظر انداز کر دیا، اور اب یہ گھر تک پہنچ گیا۔ صبا کی بات سن کر سب گھر والے حیرت میں ڈوب گئے۔ صفدر صاحب نے زاویار کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، زاویار نے ایک قدم آگے بڑھایا، صبا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اسے اپنے برابر بٹھا لیا۔ پھر اس نے کرمداد کو آواز دی۔ کرمداد فوراً باہر گیا اور چند لمحوں بعد ایک مولوی صاحب کو لے کر اندر داخل ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر سب کے چہرے فک ہو گئے۔ زاویار نے ایک گہری سانس لی، صفدر صاحب اور زیان کی طرف دیکھا اور دو ٹوک الفاظ میں کہا، ابھی اسی وقت میرا اور صبا کا نکاح ہوگا۔ پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جمیلہ بیگم تڑپ کر آگے بڑھیں اور التجا بھری آواز میں بولی، نہیں پلیز، میری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے اور وہ بے قصور بھی ہے، اس کے ساتھ یہ ظلم مت کرو۔ زاویار نے ایک لمحے کے لیے جمیلہ بیگم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ پھر وہ دھیمی مگر سخت آواز میں بولا، میری بہن بھی بے قصور تھی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا، کمرے میں جیسے وقت رک گیا ہو۔ صفدر صاحب اور زیان غصے سے آگے بڑھے، مگر جیسے ہی وہ کچھ بولنے یا کرنے لگے، زاویار کے آدمیوں نے جھٹ سے انہیں پکڑ لیا اور ان پر گن تان دی۔ یہ منظر دیکھ کر صبا کی جان جیسے نکلنے لگی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، ہاتھ پیر سن ہو گئے اور وہ بے اختیار رونے لگی۔ صبا نے زاویار کی طرف دیکھا اور گھبرا کر پوچھا، آپ کون ہیں اور یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ زاویار نے سرد لہجے میں جواب دیا، پہلے نکاح کرو، پھر اپنے بھائی سے پوچھنا کہ میں کون ہوں اور یہ سب کیوں کر رہا ہوں۔ یہ سن کر صبا کے چہرے پر بے یقینی اور خوف کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں، ہرگز نہیں، میں آپ کو جانتی تک نہیں، تو آپ سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ صبا کی بات پر زاویار کے چہرے پر ایک خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیمے مگر شفاف لہجے میں بولا، اگر تم نے انکار کیا تو تمہارے گھر کے سب افراد کو ابھی اسی وقت مار دیا جائے گا۔ یہ سن کر صبا کے جسم سے جان نکل گئی۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اس نے بے بسی سے التجا کی، نہیں، میں تیار ہوں، بس پلیز میرے گھر والوں کو کچھ مت کرنا۔ صبا کی بے بسی دیکھ کر زیان غصے سے دھاڑا، نہیں صبا، اس کی بات مت ماننا۔ مگر جیسے ہی زیان کچھ اور کہنے کے لیے آگے بڑھا، زاویار نے جھٹ سے پستول نکالی اور اس کے پیر پر گولی مار دی۔ گولی چلتے ہی پورے گھر میں چیخ و پکار مچ گئی۔ زیان درد سے بلبلا کر زمین پر گر پڑا، اس کی چیخیں پورے حال میں گونجنے لگی۔ صبا جیسے ہی اپنے بھائی کی طرف بھاگنے لگی، زاویار نے تیزی سے اس کی کلائی پکڑ لی اور غصے سے دھاڑا، خبردار اگر یہاں سے ہلی بھی تو اگلی گولی تمہارے باپ کو لگے گی۔ صبا کے قدم وہیں جم گئے، اس کے چہرے سے خون نچڑ گیا، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، مگر وہ بے بس تھی۔ وہ کانپتے ہوئے واپس بیٹھ گئی اور سسکیاں لینے لگی۔ زاویار نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں حکم دیا، نکاح شروع کریں۔ مولوی صاحب نے خوف کے مارے نکاح پڑھانا شروع کیا اور سب کے سامنے سب کی بے بسی کے باوجود صبا اور زاویار کا نکاح ہو گیا۔ سب کے ہاتھ میں قلم تھمایا گیا اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے نکاح نامے پر دستخط کر دیا۔ نکاح کے بعد زاویار اٹھا، صبا کا بازو سختی سے پکڑا اور زیان کی طرف دیکھا۔ اس کی طرف دیکھ کر زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تمہاری بہن کو میں لے جا رہا ہوں، آج سے مشعل کے انتقام کا آغاز ہوگا۔ تمہاری بہن کی ہر تکلیف کا بدلہ میں اس سے وصول کروں گا، وہ بھی سود سمیت۔ اتنا کہہ کر اس نے صبا کو جھٹکے سے کھینچا اور باہر کی طرف لے جانے لگا۔ صبا خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتی رہی، مگر اس کی گرفت آہنی تھی۔ جمیلہ بیگم تڑپ کر آگے بڑھی، مگر زاویار کے آدمیوں نے انہیں روک لیا۔ سب بے بسی سے دیکھتے رہے، مگر کوئی کچھ نہ کر سکا۔ زاویار صبا کو گھسیٹتے ہوئے اپنے گھر لے آیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے صبا کو بے رحمی سے زمین پر پٹکا اور سخت لہجے میں بولا، آج سے تم یہیں رہو گی،
خبردار اگر کمرے سے باہر قدم بھی نکالا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے صبا کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ صبا جسے آج تک اس کے گھر والوں نے کبھی زور سے ڈانٹا بھی نہیں تھا، آج زاویار کے ہاتھوں مار کھا رہی تھی۔ یہ سب اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں بری طرح سوج چکی تھیں۔ زاویار نے غصے سے اس کے بالوں کو بے دردی سے پکڑ کر جھٹکے سے اٹھایا اور دھاڑا، بند کرو یہ آنسو بہانا، نہیں تو میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے صبا کے چہرے پر ایک اور زوردار تھپڑ رسید کیا۔ صبا لڑکھڑا کر بیڈ پر جا گری، مگر زاویار نے فوراً اس کا بازو سختی سے دبوچ لیا اور غصے میں بھڑک کر کہا، خبردار اگر تم نے بیڈ یا صوفے پر بیٹھنے کی کوشش بھی کی، تم صرف زمین پر بیٹھا کرو گی اور سویا بھی زمین پر ہی کرو گی، یہی تمہاری اوقات ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے مزید 2-3 تھپڑ صبا کے چہرے پر جڑ دیے۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا اور اس کے چہرے پر انگلیوں کے سرخ نشان نمایاں ہو گئے، مگر زاویار کا غصہ اب بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا بیلٹ نکالا اور بے رحمی سے صبا کو مارنے لگا۔ صبا تکلیف کے مارے چیخ اٹھی، اس کا جسم درد سے تڑپنے لگا تھا۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی اور ہچکیوں کے درمیان فریاد کرنے لگی، پلیز مجھے مت مارو، میرا کیا قصور ہے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ مجھے کس چیز کے بدلے میں لے کر آئے ہیں۔ مگر زاویار پر اس کی فریاد کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ بنا کسی ہمدردی کے اسے بیلٹ سے مارتا رہا، یہاں تک کہ جب وہ خود مار مار کر تھک گیا تو صبا کو ایک زوردار ٹھوکر مارتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ صبا وہیں فرش پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی رہی۔ اس کے جسم پر نیل پڑ چکے تھے، چہرہ سوج چکا تھا اور ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا۔ درد، خوف اور بے بسی نے اسے گھیر لیا تھا۔ صبا زمین پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ اس کا جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ ہر سانس کے ساتھ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے پسلیاں چٹخ رہی ہوں۔ وہ ساکت پڑی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کمرے میں اندھیرا پھیل چکا تھا اور باہر مکمل خاموشی تھی۔ زاویار کے قدموں کی آواز کہیں سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر صبا کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ رہی تھی کہ وہ کسی بھی وقت دوبارہ آ سکتا ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا تھا۔ آخر اس کا قصور کیا تھا؟ مشل کون تھی جس کا انتقام زاویار اس سے لے رہا تھا؟ کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور زاویار اندر آیا، جبکہ صبا خوف سے ایک دم ساکت ہو گئی۔ زاویار نے سرد نظریں صبا پر ڈالی اور غصے سے اس کا چہرہ سختی سے دبوچتے ہوئے بولا، یہیں زمین پر سوگی یا باہر کوریڈور میں یخ بستہ سردی میں؟ زاویار کی بات سن کر صبا پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ سہمی ہوئی کانپتی آواز میں بولی، نہیں پلیز مجھے یہیں رہنے دو، باہر سردی میں مر جاؤں گی۔ زاویار نے زور سے قہقہہ لگایا اور زہریلے لہجے میں بولا، نہیں، اتنی جلدی تمہیں مرنے نہیں دوں گا، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ روز کے روز سزا ملے گی اور تمہیں ملنے والی ہر اذیت کی خبر تمہارے گھر والوں کو بھی پہنچتی رہے گی۔ یہ کہہ کر اس نے صبا کو جھٹکے سے چھوڑا اور مزید تلخ لہجے میں کہا، تم یہیں زمین پر سوگی، آج کے لیے اتنی سزا کافی ہے، کل کی سزا کل طے ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر چلا گیا، کمبل تان کر آنکھیں موند لی جیسے اسے کوئی پرواہ ہی نہ ہو، جبکہ صبا زمین پر پڑی سردی سے کانپ رہی تھی۔ اسے کوئی کمبل یا چادر تک نہیں دی گئی تھی کہ وہ خود کو ڈھانپ سکے۔ اس کا جسم برف کی مانند ٹھنڈا ہو رہا تھا اور وہ خود میں سمٹتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے دانت بج رہے تھے، ہاتھ پیر سن ہو رہے تھے اور تھکن کے باوجود وہ سو نہیں پا رہی تھی۔ جب سردی بالکل ناقابل برداشت ہو گئی تو اس نے بے بسی کے عالم میں اٹھ کر بیڈ کی طرف دیکھا۔ زاویار اپنی جگہ بے خبر سو رہا تھا۔ صبا نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ آہستہ سے قدم بڑھایا اور زاویار سے خاصا فاصلہ رکھتے ہوئے بیڈ کے ایک کنارے پر کمبل میں دبک کر لیٹ گئی۔ جیسے ہی کمبل کی گرمی نے اسے لپیٹا، سردی کا احساس کم ہونے لگا اور اس کی آنکھیں تھکن کے باعث بند ہونے لگیں۔ آج کا دن اس کی زندگی کا بدترین دن تھا، مگر نیند نے آہستہ آہستہ اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں کھڑکی سے اندر آ رہی تھیں، مگر صبا کی آنکھیں اب تک نیند سے بوجھل تھیں۔ جسم جگہ جگہ سے درد کر رہا تھا، ہونٹ سوجے ہوئے تھے اور آنکھوں کے گرد نیل پڑ چکے تھے۔ وہ بے چین سی پہلو بدل رہی تھی کہ اچانک کمبل اس کے اوپر سے کھینچ لیا گیا۔ زاویار غصے میں کھڑا اسے گھورتے ہوئے بولا، کس کی اجازت سے تم میرے بیڈ پر آئی ہو؟ صبا گھبرا کر اٹھ بیٹھی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے نیچے اتری اور کپکپاتی آواز میں بولی، میں بہت سردی میں تھی، بس اسی لیے۔ زاویار نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو سختی سے دبوچ لیا۔ میں نے کل کیا کہا تھا؟ تمہاری جگہ زمین ہے، تمہارے لیے یہ سب سہنا جتنا بھی مشکل ہے، لیکن برداشت کرو کیونکہ یہ صرف شروعات ہے۔ صبا کے آنسو بہنے لگے، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ زاویار نے اس کی کلائی چھوڑ کر حکم دیا، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ،
تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ صبا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کہاں؟ زاویار نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ جتنے سوال کم کرو گی تمہارے لیے بہتر ہوگا، بس 10 منٹ میں نیچے آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ صبا نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زاویار اسے کہاں لے جا رہا ہے، لیکن ایک بات طے تھی، وہ جہاں بھی لے کر جائے گا اس کے لیے کوئی اچھی جگہ نہیں ہوگی۔ صبا کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زاویار کے ساتھ جانا کسی عذاب سے کم نہیں ہوگا، مگر انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی الماری کے پاس آئی اور کپڑے نکال کر تیار ہونے لگی۔ جب وہ نیچے پہنچی تو زاویار پہلے ہی وہاں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی نظریں سرد اور چہرے پر وہی سختی تھی جو صبا کو مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ چلو، زاویار نے مختصر حکم دیا اور باہر نکل گیا۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی، زاویار نے دروازہ زور سے بند کیا اور گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ صبا خاموشی سے بیٹھی رہی، مگر اس کے دل میں ہزاروں خدشے سر اٹھا رہے تھے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ صبا نے ہمت کر کے پوچھا۔ زاویار نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں تمہیں سب کچھ بتانے والا ہوں؟ بس تمہیں وہاں لے کر جا رہا ہوں جہاں سے تمہاری تکلیف شروع ہوئی تھی۔ صبا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ زاویار نے کوئی جواب نہیں دیا، بس گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جیسے ہی گاڑی ایک بڑے ہسپتال کے سامنے رکی، صبا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ جگہ دیکھ کر اس کی پریشانی مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ حیرانی اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ زاویار کی طرف دیکھنے لگی، مگر زاویار کی آنکھوں میں صرف سختی تھی۔ یہ ہسپتال کیوں آئے ہیں؟ صبا نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ زاویار نے کوئی جواب نہیں دیا، بس گاڑی کا دروازہ کھولا اور صبا کا بازو پکڑ کر اسے باہر کھینچ لیا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اسپتال کے اندر داخل ہوا، جبکہ صبا کو گھسیٹتے ہوئے ساتھ لے جا رہا تھا۔ دونوں لفٹ میں داخل ہوئے اور زاویار نے بٹن دبایا۔ صبا کی بےچینی بڑھتی جا رہی تھی۔ پلیز مجھے بتائیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ التجا کرنے لگی، مگر زاویار کے چہرے پر صرف سختی تھی۔ جیسے ہی لفٹ کا دروازہ کھلا، زاویار نے صبا کو گھسیٹ کر باہر نکالا اور ایک مخصوص وارڈ کے دروازے پر رک گیا۔ اس نے دروازہ دھکیل کر کھولا اور صبا کی نظریں اندر جاتے ہی خوف سے پھیل گئیں۔ سامنے ایک بیڈ پر ایک کمزور بے سودھ لڑکی پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگا تھا، جسم پر کئی مشینیں جڑی ہوئی تھیں اور ارد گرد آلات کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ یہ کون ہے؟ صبا نے حیرت سے پوچھا۔ زاویار نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ یہ مشعل ہے، میری بہن، جو پچھلے کئی مہینوں سے کومے میں ہے۔ صبا کے لبوں سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ کوما میں؟ زاویار نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ اور جانتی ہو اسے اس حال میں کون لے کر آیا؟ تمہارا بھائی زیان۔ صبا کو لگا جیسے کسی نے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ یہ جھوٹ ہے، زیان ایسا نہیں کر سکتا، وہ بے یقینی سے بولی۔ یہی سچ ہے، زاویار غرایا۔ تمہارا بھائی اس کی زندگی برباد کر کے خود مزے سے اپنی دنیا میں مگن ہو گیا ہے، اور میری بہن یہاں ایک زندہ لاش بنی پڑی ہے۔ صبا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ وہ بے بسی سے بیڈ پر پڑی مشعل کو دیکھ رہی تھی، جس کی سانسیں تو چل رہی تھی مگر زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ زاویار نے صبا کی کلائی سختی سے پکڑی اور قریب جھک کر سرد لہجے میں بولا، اب تمہیں اندازہ ہوا کہ میں تمہیں کیوں لایا ہوں؟ تمہاری تکلیف دیکھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے، لیکن یہ صرف شروعات ہے۔ جتنا درد میری بہن نے سہا وہ سب تمہیں بھی سہنا پڑے گا۔ صبا بے یقینی سے زاویار کو دیکھ رہی تھی۔ صبا کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ وہ مسلسل بے سدھ پڑی مشعل کو دیکھ رہی تھی، جس کی سانسیں چل رہی تھیں مگر وہ خود زندگی اور موت کے بیچ لٹک رہی تھی۔ زاویار نے سختی سے اس کی کلائی دبائی اور غصے سے بولا، اب بھی کہو گی کہ تمہارے بھائی نے کچھ نہیں کیا؟ صبا نے سر جھٹکا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم کہ زیان بھائی نے کیا کیا ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ وہ کسی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ زاویار کے چہرے پر غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے جھٹکے سے صبا کو اپنی طرف کھینچا۔ صبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، پھر مجھے کیوں سزا دے رہے؟ زاویار طنزیہ مسکراہا، کیونکہ میرا انتقام زیان سے ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے جب اپنے کسی عزیز کو تڑپتا دیکھو۔ صبا بے بسی سے رونے لگی، مگر زاویار کو اس کے آنسو کی پرواہ نہیں تھی، اور پھر اس کا بازو پکڑتے ہوئے ہسپتال سے باہر لے آیا اور گاڑی میں بٹھا کر گاڑی کو گھر کی طرف موڑ لیا، اور کل لا کر صبح کو پھر سے کمرے میں بند کر دیا اور خود کہیں چلا گیا۔ صبا صبح سے بھوکی پیاسی تھی اور بھوک سے اب اس کا برا حال ہو رہا تھا، لیکن کمرہ لاک ہونے کی وجہ سے وہ کچن میں بھی نہیں جا سکتی تھی کہ اپنے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کر لے۔ رات کو جب زاویار واپس آیا تو صبا زمین پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ زاویار نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کے منہ پر
پھر سے تھپڑوں کی برسات کر دی اور اسے کمرے سے باہر دھکا دے کر کہا، آج تم ادھر ہی سو جاؤ۔ یہ سن کر صبا کو یقین ہی نہ آیا اور وہ زاویار کی منت کرنے لگی، مجھے کمرے میں ہی رہنے دو، یہاں بہت ٹھنڈ ہے۔ لیکن زاویار نے اس کی ایک نہ سنی اور دروازہ بند کر دیا۔ صبح ٹھنڈ سے ٹھٹھر رہی تھی اور مسلسل روئے جا رہی تھی۔ جب اسے سردی برداشت نہ ہوئی تو وہ آہستہ سے بڑی مشکل سے ہمت کر کے اٹھی۔ کمزوری کی وجہ سے وہ اٹھا بھی نہیں پا رہی تھی، کیونکہ بھوک کی وجہ سے اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، لیکن کوشش کر کے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ شکر تھا کہ زاویار نے کمرہ لاک نہیں کیا تھا، اور آج پھر وہ بیڈ کی ایک سائڈ پہ ٹک گئی اور آہستہ سے کمبل اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ رات کو جب زاویار کو احساس ہوا کہ جیسے کوئی اس کے ساتھ لیٹا ہو، اور جب اس نے دیکھا تو صبا سردی کی وجہ سے اس کی باہوں میں سمٹ آئی تھی، اور زاویار نے بے بسی سے اس کم عمر معصوم لڑکی کو دیکھا جو دشمنی میں اس کے نکاح میں آئی تھی۔ اس کے روئی جیسے گالوں پر زاویار کے ہاتھ کی انگلیاں چھپی تھیں۔ وہ نیند میں زاویار کے خوف سے بڑبڑا رہی تھی۔ اچانک زاویار کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ اچانک سب کچھ بھول گیا کہ وہ لڑکی دشمن کی بہن ہے اور بہت کم عمر تھی۔ نرمی سے جھکتے زاویار نے اس کے گالوں پر موجود نشان پر اپنے لب رکھے اور ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے ہوئے اسے قریب کیا، پھر خود میں بھینچ لیا اور سوچنے لگا کہ واقعی میں اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ اگر میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تو مجھ میں اور زیان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ زیان نے مشل کے ساتھ پسند کی شادی کی تھی۔ شروع میں تو دونوں بہت خوش تھے اور زیان اس کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد زیان کچھ بدلا لگنے لگا۔ لیکن مشل نے اپنا وہم جان کر اگنور کر دیا کہ شاید بزنس میں کوئی پریشانی ہوگی۔ لیکن ایک دن جب وہ شاپنگ کر رہی تھی تو اس نے زیان کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا جس سے وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا اور اسی شوق میں اسے شاپنگ بھی کروا رہا تھا۔ ہمیشہ کو اس بات کا بہت صدمہ لگا اور وہ اسی ٹائم گھر آ گئی اور زیان کا انتظار کرنے لگی۔ جب زیان گھر آیا تو مشل نے اسے پوچھا کہ تم آج کل بہت بدل گئے ہو۔ زیان نے اسے ٹال دیا اور کہا کہ نہیں، تمہیں ایسے ہی لگ رہا ہے۔ لیکن مشل نے جب دوبارہ یہی سوال دہرایا تو زیان اس سے لڑنے لگا۔ مشل نے روتے ہوئے پوچھا کہ کون ہے وہ لڑکی جس کی وجہ سے تم اپنی بیوی پر دھیان نہیں دے رہے؟ اس کی بات سن کر زیان تھوڑا گھبرایا، لیکن پھر خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا کہ کون سی لڑکی؟ تم یہی بکواس مت کرو، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ تو مشل نے کہا، تھک تو تم واقعی میں بہت گئے ہو، کیونکہ تم نے لمبی چوڑی شاپنگ کروائی ہے۔ آج یہ سن کر زیان نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم میری جاسوسی کر رہی ہو؟ تو مشل نے جواب دیا، نہیں، جاسوسی نہیں کر رہی، بلکہ آج میں شاپنگ کرنے گئی تھی تو میں نے بھی دیکھا وہاں ایک لڑکی کے ساتھ جسے تم ہنس ہنس کر ہاتھوں میں ہاتھ لیے شاپنگ کروا رہے تھے۔ تو زیان کھڑا ہو کر اس کے سامنے آیا اور کہا، اب جب کہ تمہیں سب کچھ پتہ چل ہی گیا ہے تو چھپانے سے کیا فائدہ؟ ہاں، وہ میری گرل فرینڈ ہے اور بہت جلد ہم شادی بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ سن کر مشل صدمے میں آ گئی اور کہا، ایسا کیا ہے اس میں جو مجھ میں نہیں؟ کیا بس اتنا ہی تمہارا پیار تھا؟ لیکن زیان کو کوئی جواب نہیں دیا اور کہا، تم جو مرضی سمجھو، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ میں اور فریال اگلے ہی ہفتے شادی کرنے والے ہیں۔ یہ سن کر مشل پاگل ہی ہو گئی تھی۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ اسے فوراً ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹر کے لاکھ علاج کے باوجود بھی مشل ٹھیک نہ ہو سکی اور کوما میں چلی گئی۔ لیکن زیان کو اس سب سے کوئی فرق نہ پڑا اور اس نے فریال سے شادی کر لی۔ لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد ہی فریال نے اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ اس نے زیان کے ساتھ صرف پیسے کی خاطر شادی کی تھی اور وہ پھر ایک دن بہت سارا پیسہ اور زیور وغیرہ سب کچھ لے کر بھاگ گئی اور عدالت کے ذریعے خلا کے پیپرز زیان کو پہنچائے۔ زیان کو فریال کے ایسے نکلنے پر بہت دکھ ہوا اور اب وہ پچھتا رہا تھا کہ اس نے مشل کے ساتھ بے وفائی کر کے کتنا غلط کیا ہے۔ سب اسی کی سزا ہے۔ اس دن کے بعد زیان ہر دن مشل کے پاس اسپتال جا کر معافی مانگتا تھا اور اس بات کی خبر زاویار کو نہیں تھی، اور ہر وقت دعا کرتا تھا کہ مشل جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ صبح جب صبا کی آنکھ کھلی تو خود کو زاویار کے حصار میں پایا۔ وہ بہت ڈر گئی اور آہستہ سے اٹھنے لگی تو زاویار نے اپنا حصار اور بھی مضبوط کر لیا اور کہا، چپ کر کے لیٹی رہو، یہ نہ ہو کہ تمہیں دوبارہ سے کوئی سزا مل جائے۔ سزا کا سن کر صبا نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور چپ کر کے لیٹی رہی۔ اس کی ایک ایک حرکت زاویار اپنی نیم و آنکھوں سے نوٹ کر رہا تھا۔ جب صبا نے آنکھیں بند کی تو زاویار کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور اس نے صبا کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔
یہ سب دیکھ کر صبا حیران رہ گئی اور آنکھیں کھول کر زاویار کی طرف دیکھنے لگی۔ زاویار جو پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا اس کے بال پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگا، سوری جو میں نے تمہیں اتنا تنگ کیا اور اتنی اذیت دی، لیکن میں بھی کیا کرتا، میری بہن بے قصور تھی اور تمہارے بھائی نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی، لیکن مجھے تم سے پیار تو اسی دن ہو گیا تھا جس دن میں تمہیں کالج میں ملنے آیا تھا۔ تمہاری معصومیت نے میرا دل مٹھی میں لے لیا تھا، لیکن انتقام کی آگ میرے پیار پر حاوی ہو گئی اور میں وہ سب کچھ کر بیٹھا جس کا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ لیکن کل جب تم میرے ہی ڈر کی وجہ سے مجھ میں چھپ رہی تھی تو میں خود کو روک نہیں پایا، لیکن اب مجھ میں اور ہمت نہیں ہے کہ میں تمہیں تکلیف دوں۔ میں تکلیف دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، بلکہ مجھے تم سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اب میں نے سوچ لیا ہے کہ تمہیں اب کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ سن کر صبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جسے زاویار نے بڑے پیار سے صاف کیا اور کہا، نہیں بس بہت ہو گیا، اب اور آنسو نہیں بہانے، چلو جلدی سے اٹھ کر فریش ہو جاؤ، پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ تو صبا نے معصوم منہ سے کہا، اچھا اب آپ کو میرے کھانے کا خیال آ گیا، نہیں تو جب سے یہاں لائے ہیں مجھے بھوکا رکھا ہوا ہے اور اب تو بھوک کی وجہ سے یہ حال ہے کہ اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ یہ سن کر زاویار کو یاد آیا کہ واقعی اسے بالکل بھی یاد نہیں تھا کہ اس نے صبح کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ وہ اپنی غلطی پر نادم ہوا اور خود پر غصہ آیا۔ اس نے صبا کو اٹھایا اور کہا، چلو جلدی سے منہ ہاتھ دھو لو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ صبا نے منہ ہاتھ دھویا تو زاویار نے اسے دوبارہ بیڈ پر بٹھایا اور کہا، تم ادھر بیٹھو، میں ابھی کھانا لے کر آ رہا ہوں۔ 10 منٹ بعد وہ واقعی کھانا لے آیا تھا۔ صبا نے کھانا دیکھ کر جلدی جلدی کھانا شروع کیا، بالکل کسی معصوم بچے کی طرح۔ یہ سب دیکھ کر زاویار کو صبا پر ٹوٹ کر پیار آ گیا اور خود پر غصہ بھی۔ صبا نے جب زاویار کو یوں بیٹھے دیکھا تو کہا، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے، آپ بھی کھا لیں۔ تو زاویار نے مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ ناشتہ کیا اور پھر خود تیار ہونے لگا۔ صبا نے پوچھنے پر اس نے بتایا، میں ہسپتال جا رہا ہوں۔ صبا نے کہا، میں نے بھی جانا ہے آپ کے ساتھ۔ جب وہ ہسپتال پہنچے تو زیان وہاں بیٹھا مشل سے رو رو کر معافی مانگ رہا تھا۔ زاویار نے جب اسے دیکھا تو غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، صبا نے روک دیا اور کہا، آپ ایک دفعہ غور سے زیان بھائی کو دیکھیں تو صحیح، وہ واقعی میں پچھتا رہا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ یہ سب ہوا ہے، لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا زاویار بھائی کو چپ دیکھا ہے، میں نے کبھی بھی انہیں ہنستے یا بولتے نہیں سنا۔ شاید یہ کتنے وقت سے پچھتاوے کی آگ میں جل رہے ہیں۔ زاویار کچھ نہیں بولا اور وہیں ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا، لیکن کچھ ہی دیر میں مشل کے جسم میں جیسے کوئی حرکت ہوئی، جسے زیان نے محسوس کیا، جو مشل کا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا۔ اس نے فوراً چونک کر سر اٹھایا۔ مشل آہستہ آہستہ آنکھیں کھول رہی تھی۔ یہ دیکھ کر زیان فوراً کھڑا ہوا اور ڈاکٹر کو بلانے گیا۔ زاویار، میں زیان کو یوں اور شوہر گھبراہٹ کے ملے جلے تاثرات میں دیکھا تو اس نے مشل کی طرف دیکھا جو کہ اب ہوش میں آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر زاویار بہت خوش ہوا اور فوراً مشل کے پاس پہنچا۔ مشل نے اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ جیسے ہی ڈاکٹر آیا اس نے مشل کو چیک کیا اور مسکراتے ہوئے زاویار اور زیان سے کہا، مبارک ہو، آپ کی پیشنٹ اب مکمل طور پر ہوش میں ہے، بس اسے آج کے دن انڈر آبزرویشن رکھیں گے، اس کے بعد ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہونے لگی۔ زیان کی طرف دیکھا جو ابھی بھی آنسو بہا رہا تھا تو مشل مسکراتے ہوئے کہا، بس بھی کرو، جب سے میں یہاں کونے میں ہوں تب سے تم رو رہے ہو۔ یہ سن کر زاویار حیران ہوتے ہوئے زیان کی طرف دیکھنے لگا، پھر مشل کی طرف، تو مشل نے سر ہلایا اور بتانے لگی، میں دیکھ اور ہل نہیں سکتی تھی لیکن سن سکتی تھی۔ جب سے میں کوما میں پڑی ہوں تب سے زیان آ کر مجھ سے معافی مانگ رہا ہے اور خود کی غلطی پر پچھتا رہا ہے۔ میں نے تو اسے کب سے معاف کر دیا ہے، اور زاویار اب تم بھی معاف کر دو۔ زاویار نے منہ دوسری طرف کر لیا، لیکن مشل نے آواز دی اور کہا، چلو دونوں گلے ملو، نہیں تو میں پھر سے کوما میں چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر زاویار مشل کو ڈھونڈنے لگا اور کہا، اب تم مجھ سے مار بھی کھاؤ گی۔ اتنا کہہ کر اس نے زیان کو گلے سے لگا لیا اور دونوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی۔ یہ دیکھ کر صبا اور مشل دونوں بہت خوش ہونے لگی۔ مشل نے صبا کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میرے بھائی کو معاف کر دو، وہ صرف میری وجہ سے تمہارے ساتھ زیادتی کر گیا ہے، لیکن وہ دل کا برا نہیں ہے۔ تو صبا نے مشل کی طرف دیکھا اور کہا، ایک شرط پر معاف کروں گی۔ سب اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے تو صبا نے کہا،
جب کل تم ڈسچارج ہوگی تو ہمیں سب سے پہلے کسی مہنگے سے ریسٹورینٹ میں کھانا کھلاؤ گے، اس کے بعد مجھے ڈھیر ساری شاپنگ کروائیں گے اور پھر آئس کریم کھلائیں گے، اس کے بعد ہی میں سوچوں گی کہ معاف کرنا ہے یا نہیں۔ یہ سن کر سب مسکرانے لگے اور پھر ان چاروں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا جہاں صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔